اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فصل العلم ما وضع لشيء معين بحيث لا يتناول غيره بوضع واحد وأعرف المعارف المضمر المتكلم نحو أنا ونحن ثم المخاطب نحو أنت ثم الغائب نحو هو ثم العلم نحو زيد ثم المبهمات ثم المعرف باللام ثم المعرف بالنداء ثم المضاف إلى أحدها والمضاف في قوة المضاف إليه. بحث کو ادامہ اور تسلسل دیتے ہوئے ہم آج کی بحث میں معارف کو شروع کریں گے، ان کی تفصیلی گفتگو. معارف میں سے سب سے پہلے علم ہے. علم کی تعریف، علم ایسی ایک چیز ہے کہ جس کو وضع کیا کیا ہو شیء معین کے لیے. یہ حصہ تعریف میں یہ بمنزلہ جنس ہے، اور یہ تمام کے تمام معارف کو شامل ہے. بحیث یتناول لا یتناول غیرہ، یہ فصل ہے، اور یہاں پر اس سے باقی تمام کے تمام معارف خارج ہو جائیں گے. اور بوضع واحد کی قید سے مصنف نے ان معارف کو، وہ اعلام کہ جو مشترک ہیں دو کے درمیان یا زیادہ کے درمیان، ان کو بھی شامل کر لیا ہے. جیسے کہ زید دو شخصوں کا نام ہو، تو یہاں پر اس وقت یہ غیر کو شامل ہے. یعنی ایک زید مثال ہمارے ہاں اور ایک دوسرے محلے میں رہتا ہو، تو یہاں پر بوضع واحد کی قید سے دونوں شامل ہو گئے ہیں. لیکن غیر کو شامل ہے بوضع واحد کی قید کے ساتھ. ایک مرتبہ اس زید کے لیے وضع ہے اور ایک مرتبہ اس وضع کے لیے. ایک ہی وضع کے ساتھ دونوں کو شامل نہیں ہے. ایک ہی وضع کے ساتھ دونوں کو شامل نہیں. بوضع واحد کی قید سے ایک کو شامل ہوگا اور پھر دوسرے کو شامل ہوگا وضع دیگر کے ساتھ، دوسری وضع کے ساتھ. تو معارف میں سے سب سے زیادہ تعریف والا معرفہ وہ ضمائر ہیں، اور ضمائر میں پھر درجات آتے ہیں، مراتب ہیں. سب سے معرفہ اور اعرف المعارف کے جو حقیقتاً اعرف المعارف ہے وہ ضمیر متکلم ہے، کہ جس سے متکلم اپنے نفس کی حکایت کو بیان کرتا ہے، اپنے نفس کی حکایت کرتا ہے، اپنے نفس کی حکایت کرتا ہے. جیسے انا نحن، یہ. پھر اس کے بعد مخاطب ہے، اس کا دوسرا درجہ میں، یعنی معارف میں سے دوسرے نمبر پر تعریف کے اعتبار سے ضمیر مخاطب ہے. اور اس کے بعد غائب کا درجہ آتا ہے. پھر علم ہے، اور جیسے زید
پھر مبہمات ہیں. مبہمات کی دو قسمیں تھیں، اسماء اشارہ اور موصولات. پھر معرف باللام ہے، اور اس کے بعد معرف بالندا جس پر حرف ندا داخل ہو چکا ہو. پھر اس کے بعد مضاف، یعنی وہ چیز جس کی اضافت کی گئی ہو ان میں سے کسی ایک کی طرف. اور مضاف قوت مضاف الیہ میں ہوتا ہے. یعنی اس عبارت کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درجہ تعریف میں مضاف الیہ کا ہوگا تو اضافت کے بعد وہی درجہ مضاف کا بھی ہو جائے گا. یعنی مضاف فی قوت المضاف الیہ، یعنی مضاف مرتبہ تعریف میں اسی مرتبے پر فائز ہوتا ہے جس مرتبے پر مضاف الیہ فائز ہوتا ہے. یہ اس کا معنی. تھوڑی سی توضیح اور بھی ہے کہ جو ہم عبارت کی تطبیق میں بیان کریں گے. اب ہم اس پیرامون کی تطبیق کریں گے. فصل، فاصل. فصل کا لغوی معنی وہ جدائی اور وہ فاصلہ ہوتا ہے کہ جو دو، یعنی اس کے لیے واضح مثال جو اگر ہم بیان کریں تو فاصل جو ہے، اگر کوئی انسان گیا ہو کھیتوں میں گیا ہو تو وہ بٹ اور راہ کہ جو ایک فصل کے، ایک کھیت کے درمیان اور دوسری کھیت کے درمیان ہوتا ہے کہ جو حد ہوتی ہے اسے فصل کہا جاتا ہے. یعنی فاصل یعنی حد، وہ حد کے جو دو کھیتوں کے درمیان ہے. اور یہاں پر بھی مقصود فصل سے یہی ہے کہ دو کلام، دو علیحدہ گفتگو، ان کے درمیان فاصلہ، اس کو فصل سے تعبیر کیا جاتا ہے. العلم ما وضع لشیء معین. علم ایسی چیز ہے کہ جس کو وضع کیا گیا ہو شیء معین کے لیے، بحیث اس حیثیت سے لا یتناول غیرہ، وہ اپنے غیر کو شامل نہ ہو، بوضع واحد، ایک وضع کے ساتھ. تو اب یہاں پر یہ علم شامل ہے، خواہ وہ علم مفرد ہو جیسے کہ زید ہے، خواہ مرکب ہو جیسے کہ عبداللہ ہے، خواہ کسی کا نام ہو، خواہ کسی کا نام ہو جیسے علی، خواہ کنیت ہو جیسے ابو الحسن، خواہ لقب ہو جیسے امیر المؤمنین علی. علی یہاں پر علم ہے اور امیر المؤمنین لقب ہے. یا صدیق الاکبر علی، صدیق اکبر یہاں پر لقب ہے اور علی یہاں پر علم ہے. خواہ حدث کے لیے وضع کیا گیا ہو جیسے کہ سبحان، معنی حدث کے لیے علم قرار دیا ہو جیسے سبحان، کہ یہ اسی تسبیح کے لیے علم. اور اس کے بعد خواہ منقول ہو جیسے افضل، یا مرتجل ہو جیسے عمران، یا ان کے علاوہ خود لفظ مراد ہو جیسے سعید، خواہ معنی کے ساتھ ہو. سعید و قرزن میں قرز یہاں پر. تو ان تمام صورتوں کو یہ علم شامل ہے. وَأَعْرَفُ الْمَعَارِفِ، اور اعرف معارف میں سب سے زیادہ تعریف والا المضمر، مضمر یعنی ضمیر،
المزمر المتکلم، مزمر متکلم یعنی ضمیر متکلم. نحو انا و نحن، جیسے انا اور نحن. انا واحد متکلم اور نحن متکلم مع الغیر کی ضمیر ہے. ثم المخاطب، پھر مخاطب، جیسے نحو انتا تو. ثم الغائب، پھر غائب. تو یہاں پر مصنف نے گویا کہ یہاں پر آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو مصنف نے سما کے ذریعے سے یہ بیان فرمایا ہے، یہ کیونکہ مصنف مراتب، معارف کے مراتب کو بیان کرنا چاہتا ہے، اور یہاں پر مناسب بھی سما تھا. کیوں؟ کیونکہ رتبہ کی تراخی، رتبہ کے کم ہونے کو بیان کرتا ہے. تو جس کا رتبہ جس مقام پر ہے اس کو سما کے ساتھ عطف کرنا یہ بیان فرماتا ہے کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد دوسری، اور اس کے بعد اس کے علاوہ تیسری. یہ مراتب کو مصنف نے سما کے ذریعے، اور پھر سما کا لانا بھی اسی لیے ہے کہ مراتب کو بیان کر رہا ہے، اور ہے بھی وہ بیان کرنے کے موقع میں، لہذا مصنف سما کے ذریعے عطف کر رہے ہیں. ثم الغائب، پھر غائب. ثم العلم، پھر علم نحو زید. ثم المبہمات، پھر مبہمات. مبہمات کی دو قسمیں تھیں، اسماء اشارات اور اسماء موصولات. ثم المعرف باللام، مبہمات کے بعد جو تعریف میں زیادہ ہے وہ معرف باللام ہے. ثم المعرف بالنداء، معرف باللام کے بعد معرف بالنداء ہے. ثم المضاف الى احدها، پھر وہ ہے کہ جس کی اضافت کی گئی ہو ان میں سے کسی ایک کی طرف. والمضاف فی قوت المضاف الیہ، اور مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے. معنی یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جس مرتبے میں تعریف کے جس مرتبے میں مضاف الیہ ہے، جب ہم اس مضاف کی، اس جزء اول کی اس جزء ثانی کی طرف ہم اضافت کریں گے تو جو مرتبہ اس مضاف الیہ کا ہوگا اسی مرتبے میں یہ مضاف بھی آ جائے گا. وَالنَّكِرَةُ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالرَّجُلٍ وَالْفَرَسِ. اور نکرہ کیا ہے؟ نکرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ جو ایک شیء غیر معین کے لیے واضح کیا گیا، جیسے کہ رجل ہے اور فرس ہے. رجل مرد اور فرس گھوڑے کو کہتے ہیں. وَالنَّكِرَةُ، اور نکرہ ما وضع، وہ ہے جس کو واضح کیا گیا ہو، لشیء غیر معین، شے کے لیے واضح کیا گیا ہو، ایسی شے جو غیر معین ہو. اس کو غیر معین اسم مفعول کسی کے ساتھ پڑھا جائے گا، رجل و فرس، مانند رجل اور فرس کے. فصل اسماء الاعداد ما وضع لیدل علی کیمیت احاد الاشیاء واصول العدد اثنتا عشرة کلمة واحد الى عشر و مئة و الف.